ایک مسجد میں یہ بورڈ دیکھا جس پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جوے کا دھندا کرنے والے یا مٹکے کا کاروبار کرنے والے یا سود اور بیچ کا کاروبار کرنے والے یا غیر شرعی جو بھی بزنس ہے وہ کرنے والے ہماری مسجد میں افطار کا انتظام نہ کرے، یعنی دعوت نہ دے۔ یعنی سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے کہ جن کے کاروبار حرام کے ہیں، جو حرام کاروبار حرام بزنس کرتے ہیں، وہ روزے داروں کو دعوت نہ کریں۔ جب یہ بورڈ دیکھا تو میرا دھیان یعنی اس طرف گیا کہ واقعی میں یہ ایک بہت بڑا مدعا ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلانا بے حد ضروری ہے۔ اور مجھے تو ایسا لگا کہ اس طرح کا بورڈ ہر مسجد میں ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے کاروبار کرنے والے دعوت دینے کی ہمت ہی نہ کریں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہر ایمان والا، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، اس کی سخاوت آسمان پر ہوتی ہے۔ ہر کوئی ایمان والا دل کھول کے خرچ کرتا ہے، چاہے سحری کا انتظام ہو، افطاری کا انتظام ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، سب دل کھول کے کرتا ہے۔ غریب سے غریب بھی اس کے بس میں جتنا ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں رمضان میں خرچ کرتا ہے، اور نیکیوں کے اس سیزن میں غریب بھی اپنے آپ کو پیچھے رکھنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے تو مانگنے والے بھی رمضان میں خوب ایکٹیو اور متحرک ہو جاتے ہیں، اصلی بھی اور نقلی بھی، کیونکہ کچھ مسلمان اندھا دھند خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ اندھا دھند خرچ نہیں کرنا چاہیے، تحقیق کر کے دینا چاہیے، لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال اس بورڈ کو ذریعہ بنا کر رمضان میں ایک چیز کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، جس کی طرف بہت کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی اور آپ کے یہاں بھی یہ ہوتا ہوگا کہ رمضان میں مسجدوں میں جب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو اکثر مسجدوں میں یہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا کہ اچانک مغرب کی نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ بھائی جتنے بھی روزے دار ہیں سب کو دعوت ہے، سب حضرات کھانا کھا کر جائیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور دعوت کو مزے لے لے کر کھاتے ہیں، اور وہ یہ بالکل بھی نہیں دیکھتے، بالکل بھی تحقیق نہیں کرتے لوگ کہ دعوت کس کی ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی کمائی کیسی ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ لوگ تو بیچارے اس اعلان پر بھروسہ کر لیتے ہیں جو مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے، ٹرسٹیوں کی طرف سے یا امام صاحب کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے تو سب صحیح ہوگا، سب تحقیق کر کے ہی انہوں نے دعوت لی ہوگی۔ اس لیے یہاں پر مسجد کے ذمہ داروں اور ٹرسٹیوں اور امام حضرات کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اچھے سے تحقیق کر لے کہ جو دعوت دے رہا ہے اس کی دعوت، اس کا کاروبار حلال ہے یا حرام، اس کی کمائی، اس کا کاروبار کیسا ہے۔ حالانکہ میں مسجد کے ذمہ داروں سے بالکل بھی بدظن نہیں ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ تحقیق کرتے ہی ہوں گے۔ میں تو ان لوگوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں جو تحقیق نہیں کرتے، بس دعوت آ گئی لے لیتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جب لوگ دعوت کھاتے ہیں یا جو روزے دار، جو نمازی دعوت کھا رہے ہیں، وہ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر یا انجانے میں کسی ایسے آدمی کی دعوت لے لی ہے کہ جس کا کاروبار حرام کا ہے، یا جو جوئے، مٹکے یا رشوت یا سود یا پھر بہت سارے اور حرام کاروبار ہے، اگر آپ نے ایسے شخص کی دعوت لے لی ہے تو اس کا گناہ آپ کے سر ہوگا۔ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 2 چمچ تلبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا، اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیے، بچوں کو بھی پلائے، گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے۔ اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے۔ اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچ کے دیکھو نا کہ جس کا دھندا، جس کا کاروبار جوئے کا ہے، مٹکے اور شراب کا ہے، سود کا ہے، لوگوں کی زمینیں ہڑپ جانے کا ہے، لوگوں کے پیسے کھا جانے کا ہے، غریبوں کا حق مارنے کا ہے، اگر ان لوگوں کی دعوت اور ان کی کمائی کی دعوت اگر روزے داروں کے پیٹ میں جائے گی تو روزہ خراب ہوگا۔ روزہ تو کیا، رمضان خراب ہو جائے گا۔
اور ان کے پیٹ میں جو حرام جائے گا اس کا گناہ مسجد کے ذمہ داروں کے کندھوں پر ہوگا، جنہوں نے بنا تحقیق یا پھر کسی دباؤ کے وجہ سے یہ دعوت لی ہے۔ اور ہاں، یہاں پر میں ایک بات اور صاف کر دوں کہ صرف اس میں مسجد کے ذمہ دار ہی ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ دعوت کھانے والے بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ جو بنا تحقیق کے دعوت کھا رہے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہوں گے، اس لیے کہ دعوت کھانے والے بھی اس بات کی اچھے سے تحقیق کر لے کہ دعوت کس کی ہے، ورنہ ہماری سستی کی وجہ سے حرام پیٹ میں چلا جائے گا تو روزہ رمضان بھی خراب ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ مسجد کے ذمہ دار تو تحقیق کرے ہی کریں، اور مسجد کے بلیک بورڈ پر لکھ کر لگا دے کہ آج فلاں کی دعوت ہے، تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ ہم کس کی دعوت کھانے والے ہیں یا کس کی دعوت کھا رہے ہیں۔ اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کے حرام کے کاروبار ہوتے ہیں، جو سود اور بیعت کے دھندے کرتے ہیں یا جو مٹکے کا کاروبار کرتے ہیں، وہ محلے کے ذرا پاورفل لوگ ہوتے ہیں، طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ان کا دبدبہ ہوتا ہے، اس لیے مسجد والے چاہ کر بھی کبھی کبھی انکار نہیں کر پاتے۔ تو آپ ان کی ڈر کی وجہ سے اپنا روزہ کیوں خراب کریں، اپنا رمضان کیوں خراب کریں؟ اس لیے بورڈ لکھ کر لگا دے کہ آج فلاں کی دعوت ہے، تاکہ جب لوگ دعوت میں کم ہوں گے تو اس کو احساس ہوگا کہ میری کمائی حلال کی ہے، لوگ میرا کھانا تک نہیں کھا رہے ہیں۔ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ لوگ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں اس کی دعوت کھاتے ہیں اور اس کو دعائیں دیتے ہیں، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ سب صحیح ہے، سب سیٹ ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ برابر کر رہا ہوں، کیونکہ اتنے لوگ میری دعوت کھاتے ہیں۔ تو حرام کمائی والوں کی دعوت کا بائیکاٹ کریں تاکہ اس کو اس کے گناہ کا احساس ہو۔ ارے بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ہمیشہ میرے بھائیوں یہ کوشش کرے کہ پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہو، کیونکہ اگر حلال کا کھانا پیٹ میں جائے گا تو حلال کاموں کی طرف ابھارے گا، اور حرام کا کھانا پیٹ میں جائے گا تو حرام کاموں کی طرف رغبت ہوگی۔ تھوڑے سے مسجد کے ذمہ دار بھی ہمت کرے کہ ایسے لوگوں کو حکمت سے یا پھر ہمت سے وہ انکار کر دے، تاکہ لوگوں کی عبادت صحیح سے ہو اور ان کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جائیں۔ جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی دعوت ضرور لیں، اور لوگ بھی جو ہے ان کی دعوت کو کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسے کاروبار کرنے والے جن کے کاروبار حرام کے ہیں، جوئے اور سٹے کے ہیں، ایسے لوگوں کی دعوت ہرگز نہ لیں۔ ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آپ کی توجہ اس طرف گئی ہوگی جہاں پر بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، اور یہاں کی امن و شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتاحی پرفیومز کے سارے عطر اب پرفیوم کی شکل میں ایک نئی خوبصورت، دلکش اور دیدہ زیب پیکنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ 100 ml کی یہ بوٹل ہے، اور ہمارے سارے پرفیومز ماشاءاللہ ہم کو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود تعریف کرتے ہیں، اور ہمارے سارے پرفیومز لگا کر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادت بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اسکرین پر آ رہے نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ www.miftahiperfumes.com پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ڈسکرپشن میں سارے نمبرات اور ہماری ویب سائٹ کے لنک بھی موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا خریدیں گے۔